اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس کے بعد میرے جتنے بھی مسلمان بھائی سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپیشلی انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو میری طرف سے اسپیشل سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری یہ ویڈیو ہے، میں انجینئر محمد علی مرزا کا بہت بڑا فین ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں کیوں ان کا فین ہوں، کیوں مجھے پسند ہے۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماشاءاللہ اتنی پاپولر ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا میں نے پہلا اسلامی اسکالر دیکھا ہے۔ ایک مجھے جو سب سے زیادہ پسند تھا وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک انجینئر علی مرزا بھائی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی سب سے جو اچھی لگتی نا مجھے وہ سادگی، مجھے پتہ ہے، اتنا مجھے اندازہ ہے کہ آج کل کی جو یوٹیوب کی انکم ہے، یوٹیوب میں جو لوگ پیسے کما رہے، تو علی بھائی نے جو ان کے پاس جو چینل ہے، ان کی جو ویوز ہے، ان کی سارے جو سبسکرائبر وغیرہ ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ ان کی وہ کتنے کما سکتے ہیں، جو آج کل کے عالم کما رہے، بہت سے علماء کما رہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے، اتنی سادگی وہ کر رہے، تو سلوٹ ہے علی بھائی کو میری طرف سے۔ کیونکہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ یار ابھی جو آج کل کی دنیا ہے، آج کل کی جو ماحول ہے، آج کل کی جو علماء نے اپنے وہ ماحول بنایا ہوا ہے، اس میں بہت ہی کم علماء میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اپنے ٹاٹ باٹ کو چھوڑ کے سادگی کے ساتھ رہ رہے، یا سادگی کے ساتھ گھوم رہے، یا سادگی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی مجھے ایک بات بہت پسند آئی، انہوں نے ایک بات کہی تھی، میں نے آج تک مجھے یاد ہے، بہت پہلے کہی تھی، کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے علماء سو اور علماء حق، تو آپ کو صرف انہوں نے کہا کہ میری نظر میں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کون حق ہے، کون علماء سو ہے، کون علماء حق ہے، پر جو انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں علماء حق اور علماء سو کون ہے، وہ یہ کہ اگر ایک عالم جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہو، وہ ایک عالم ہو جس کو پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسے زندگی گزاری، یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ مرنے کے بعد کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ کے مرے، تو پھر سمجھ لو کہ علماء سو میں سے، کیونکہ علماء حق ان کی نظر میں، اور میں بھی سیم وہی، میرا بھی وہی نظرانہ ہے کہ علماء حق ایسے نہیں کر سکتے۔ آج کل کی میں بہت سے لوگوں میں، بہت سے علماء سے میری ملاقاتیں ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں مجھے سب سے جو وہ لگتی ہے چیز کہ ایک عالم نے کہا، یہ حقیقت بات ہے، کہ بول رہے یار اب مکے کے اندر حج والے دن 30 35 25 لاکھ 20 لاکھ لوگ کڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہوتا، لیکن اس دعائیں کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔
پہلے کوئی ایک صحابی یا ایک تابعی یا ایک بندہ کوئی دعا کرتا تو اللہ سن لیتا تھا. اس کی نہ سننے کی ریزن یہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ صرف زبان پر ہے، یہاں سے نہیں اتر رہے، دل پہ نہیں ہے، دل سے نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو دعوت ہے، ہماری جو علم ہے، وہ ہماری عملی والی زندگی میں نہیں آ رہی ہے. بس صرف یہ ہے کہ بیان کرنے تک کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جمعے والے دن اکثر میں مطلب کبھی کبھی جو بڑے بڑے مسجدوں میں ہوتے، جو بڑے بڑے مسجد ہیں، آپ بڑے بڑے مسجدوں میں جاؤ یا بڑے بڑے مدرسے میں جاؤ، جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، اسٹیج پہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کریں گے کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے 13 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کیا، اس کے باوجود بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے زندگی گزاری، کیسے خلافت کیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. تو یہ آپ کو بتاتے بتاتے آدمی کو رونا آ جاتا ہے. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی سلطنت پہ حکمرانی کرنے کے باوجود کس طرح زندگی گزاری. پر جب وہ جیسے تقریر ختم ہوتی ہے، سٹیج سے اترتے ہیں، مسجد کے دروازے سے نکلتے تو باہر ان کے بندوقوں کے ساتھ 8-10 گارڈ کھڑے ہوئے ہوں گے، 1-1 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل جاتے ہیں. پھر وہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہاں جو مسجد میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، بولتا یار اب آپ دیکھو. تو جب یہ ہمیں بتا رہے کہ بھائی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی وسائل اس وقت کے وسائل ان کے پاس جو بھی موجود تھا وہ بہت تھے، اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہمیں بتا رہے کہ انہوں نے اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. تو آپ ان کا ماڈل بن کے نا، آپ ان کو رول ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرو کہ بھائی میں ایک اتنے بڑے مدرسے کے، ایک اتنے بڑے تنظیم کا عالم ہو کے بھی میں اس طرح سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. پھر وہ جو آپ کے سننے والے ہوں گے نا، اس پہ اثر کرے گا یار حقیقت جو بتا رہے نا وہ یہ. پر آج ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو علم ہے، ہم جو لوگوں کو بتا رہے، وہ ہماری عملی والی زندگی میں نہیں ہے. تو مجھے سب سے اچھی جو انجینئر علی مرزا بھائی کی بات لگی ہے وہ یہ کہ ان کی عملی والی زندگی میں دکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ مجھے پتا کہ اس کے بعد مجھے سے کہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، مطلب یہ ادھر چلا گیا، یہ ادھر بھائی میں کہیں نہیں گیا ہوں، نہ میں کہیں جاتا ہوں. تو یہ بات تو میں شروع سے کہتا ہوں. ہاں، شروع سے ایک وقت کا میں دیوبندی تھا، اس کے بعد سے میں، بہت سے لوگ مجھے اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، میں وہی علی بھائی کی جو ایک بات ہے کہ میں ہوں مسلمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، میں نے آپ لوگوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، آپ مسلمان رہو. اس میں کئی فرقہ واریت، کئی وہ نہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. علی بھائی کی وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایک قرآن کی آیت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں جڑے رہو، تفرقوں میں نہ بانٹو، یعنی فرقوں میں مت بانٹو. تو اگر آپ کے پاس، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ایک وقت کا کہ میں انجینئر اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتا تھا، بہت زبردست بیانیں کرتا ہے. ایک وقت کا میں ان کو سنتا تھا تو میں اپنے علماء، جو ہمارے دیوبند کے علماء تھے، مفتی وغیرہ، ان سے میں ملاقات ہوتی تو میں ان کو بتاتا تھا کہ یار اس طرح. تو وہ یار تم کس کی بیانیں سن رہے ہو یار، تم کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ مطلب بہت برا بلا ہے. وہ ایسے ایسے چیزیں کہتے تھے کہ میں وہ کہہ بھی نہیں سکتا. پھر اب وہی سیم چیزیں میں علی بھائی کے لیے سنتا ہوں لوگوں سے، یار پتہ ہے وہ کون ہے یار، وہ تو یہ بھائی دیکھو، وہ کوئی بھی ہے، آپ کے پاس اس کا علمی جواب ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بات غلط کہتا ہے، انسان غلطیاں ہو جاتی ہے، مجھے بھی ان کے کچھ چیزوں میں، کچھ باتوں میں اختلاف ہے، پر اگر ان سے کوئی اختلاف رکھتے ہو تو علمی رکھو،
ذاتیات پہ مت اترو۔ میں نے بہت سے علماء کو سنا جو ان کو برا بلا، جو ان کو مطلب گالیاں گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی عالم کی زبان، عالم کی لینگویج ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ عالم کو ہونا چاہیے کہ علمی رد کرے، اس کی کوئی بات بری ہے، غلط ہے، مطلب کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہوں، بھائی ان کو علمی جواب دو، ان کو غلط ثابت کرو۔ عوام خود بخود سمجھدار ہے، خود پڑھ رہے آج کل، جو ان کے پاس جا رہے یعنی جو ان کی سنتے وہ سمجھ کے ہی جا کے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو علمی اس سے سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے کر رہے، خود پتہ چل جائے گا۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو برا بھلا کہو، گالیاں دو، یہ ساری چیزیں کرو۔ تو علی بھائی کو میری طرف سے پھر سے سلام ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے، اللہ آپ کو کامیابی دے، اللہ آپ کو نیک اس کے لیے لمبی زندگی دے۔ ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں رہی تو آپ سے ملاقات ہو۔ آپ کی ویڈیو میں سنتا رہتا ہوں ہمیشہ، اکثر بہت کم ہی ہوتا ہے کہ مس کرتا ہوں، میں آپ کی سنتا رہتا ہوں ویڈیو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے موٹے چیزوں میں مجھے اختلاف ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ کہ میں مطلب باقیوں کی طرح بھائی ایسا ہے ایسا نہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، ملاقات، میں چاہتا ہوں کہ ملاقات ہو آپ سے، تو سامنے بیٹھ کے آپ سے پوچھو کہ یار یہ چیزیں میں مجھے اختلاف تھی، آپ اس کو قرآن اور حدیث سے مجھے سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ مجھے پتہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ان کو قرآن اور حدیث سے سمجھائیں گے مجھے۔ تو پھر سے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسپیشل علی بھائی کو۔